الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتقبل لي بواحدة أتقبل له الجنة. تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو الرحمن علی العرش استوی ذات ہے. تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے. فعال لما یرید ذات ہے. درود و سلام
امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الرسل، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج مئی کا تیسرا جمعۃ المبارک جو کہ بمطابق 20 مئی 2022 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے خالق مالک رازق نے اپنی توفیق سے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر جمع کیا۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سنا کر اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اوپر والے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو پیغام آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ میں ضامن ہوں مگر کیسے۔ دوسرے معنوں میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتے ہیں مگر کس کے لیے؟ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یتقبل لی بواحدۃ اتقبل لہ الجنہ، من یتقبل لی بواحدۃ، جو شخص مجھے ایک چیز کی ضمانت دے، اتقبل لہ الجنہ، فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اتقبل لہ الجنہ، کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ راوی عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر اونٹ پر سوار ہوتے ان کا گھوڑا گر جاتا تو وہ کسی کو پکڑانے کو نہ کہتے، بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اپنا گھوڑا اٹھا لیتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا،
فَأَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، کہ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت موجود ہے، اور کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت موجود ہے، 1643 نمبر ہے۔ اسی طرح سنن النسائی کی 5ویں جلد صفحہ 96 پر، اسی طرح احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، 91,977۔ اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے، ہدایت الروات کی 2 جلد صفحہ 271 کے اندر۔ اب جو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رکھا تھا نا، یہ اس کے حوالے ہیں، یعنی سنن ابی داؤد کا ایک حوالہ، نسائی کا دوسرا حوالہ، احمد کا تیسرا حوالہ، یعنی یہ حدیث کی 3 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ جو دوسری روایت کے اندر جو یہ الفاظ پڑھے ہیں نا، اب اس کا ترجمہ یہ ہے، من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، لا یسأل الناس شیئا، کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرے گا، فَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فقال ثوبان، پھر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انا فکان لا یسأل احدا شیئا، کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی عمل آپ کے سامنے رکھا ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اور صحابی کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور آج ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی سے کسی طرح کا بھی سوال کرنے سے باز نہیں آتی۔ آپ نے چوکوں چوراہوں گلیوں اور محلوں میں دیکھا ہوگا ان فقراء کو جو سوال کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو سرے سے خدمت کرنے کا شریعت نے کچھ جواز باقی رکھا ہی نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کو اتنے فقراء ملیں گے کہ جو وہ کہتے ہیں علی کے نام کا سوال ہے، ولی کے نام کا سوال ہے، رسول اللہ کے نام کا سوال ہے، کچھ دے دو۔ صحابی کا یہ عمل ہے کہ وہ کسی سے کسی چیز کا بھی سوال نہیں کرتے تھے، اور اس معاملے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ من یتقبل لی بواحدۃ، کہ جو شخص
مجھے اس چیز یعنی ایک چیز کی ضمانت دے، لی بواحدۃ اتقبل لہ الجنۃ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ طلب کرنا ہے، آگ کا انگارہ طلب کرنا ہے، یعنی بلا ضرورت سوال یہ آگ کا انگارہ ہے، جیسے آگ کا انگارہ ہے۔ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1041۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستقصر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے پڑھا ہے، متن کی صورت کے اندر اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے جو سائلین ہیں، جو اس قسم کے سوال کرنے والے ہیں، بظاہر ہم ان کی جتنی مدد کر دیں، آپ جب ان لوگوں کی تحقیق کریں گے تو ان کی جائیدادیں، ان کی بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی، اور جن لوگوں کا پیشہ ہی صرف یہ مانگنا ہے کہ علی کے نام کا دے دے، ولی کے نام کا دے دے، رسول کے نام کا دے دے، فلاں کے واسطے، فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، مجھے دے دو۔ اب اگر ان لوگوں کو دین کا علم ہوتا، دین کے علم نے اگر ان کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج یہ روزمرہ زندگی میں مانگنا جو ان کا وتیرہ ہے اس کو ختم کر دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھی ہے، میری طرف دیکھتے جائیے گا اور ان احادیث کو سنتے جائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سأل الناس، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، علی کے نام کا دے دے، ولی کے نام کا دے دے، فلاں کے نام کا دے دے، یہ فقراء، اور بعض اوقات ان کے ہاتھوں کے اندر یہ جو سوڈا پکڑا ہوتا ہے نا، یوں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے نے کچھ دیویں گا، جیب وچ ہاتھ پا کے کڈیں گا، میں فقیر نو دیویں گا تو پھر میں اتھوں ہلناوا نہیں تا اے کھڑا ہوں۔ ایسے بھی فقیر ہے کہ نہیں؟ او بھائی زبردستی سوٹا بھی کھوندے نے تو نال پیسے بھی منگ دے یا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک کی یہ حدیث، نبی پاک کا یہ فرمان، نبی پاک کا یہ حکم، من جو کوئی، توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ، سأل الناس، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، من سأل الناس اموالہم، ان کے مال سے، ان کے مال سے جو سوال کرتا ہے، یار میں نے دے دے، آج صبح دے نیانے پکھے بیٹھے آ، اللہ دی قسم جی شام دا آٹا نہیں ہے گا، اور بعض بیویاں
بسوں کے اندر، اڈوں کے اندر آپ کو مانگتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ من سأل الناس اموالہم، جو مال اکٹھا کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالہم، اور ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں نا مال اکٹھا کرنے کے لیے، ان کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ تکثراً، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جائے اور ہماری تیسری یا چوتھی منزل بلڈنگ بن جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، گویا کہ وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے، آگ کا انگارہ طلب کر رہا ہے۔ کسی سے علی ولی پیر فقیر کا نام دے کر سوال کرنا مال اکٹھا کرنے کے لیے ایسے ہے جیسے وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے کہ میری ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھو۔ بھائیوں، اور جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَسْتَقِ اللَّهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ تھوڑا انگارہ کا سوال کر لے یا بڑے انگارے کا سوال کر لے۔ اگر ان لفظوں کا ابھی تک آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، دوسرا ترجمہ کر دیتا ہوں فَلْيَسْتَقِ اللَّهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، وہ چاہے انگارے کم کر لے یا چاہے تو زیادہ کر لے۔ اب یہ لوگ جو بلا ضرورت کسی سے سوال کرتے ہیں نا، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں نا علی ولی پیر فقیر کے نام کا، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 281، اور یہی حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے بھائی، 3388 نمبر ہے۔ بھائی او بھائیو، یہ جو تیسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں نا، تیسرا حوالہ بھائیو، سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1639 نمبر ہے۔ بھائیو آنکھیں کھولو، چوتھا حوالہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور 792 نمبر ہے۔ اب یہ جو تیسری حدیث جو پیش کی ہے، جس کے اتنے حوالے بتا چکا ہوں نا، اب ذرا حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد، انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار پڑھو درود پھر میں اگے حدیث سناواں گا، تہاڈی مرضی ہے، جی چاہتا ہے تو پڑھ لو، نہیں جی چاہتا تو نہ پڑھو۔ میں تو انشاءاللہ نبی پاک دی 2-4 حدیثاں سنا کے جماعت کھڑی کر دینی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ حدیث کے مروی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سوال جو کرنا ہے نا، سوال یہ خراشیں ہیں، سوال کرنا خراشیں ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے۔ یہ سوال خراشیں ہیں جس کے ذریعے اپنے چہرے کو انسان زخمی کر لیتا ہے۔ اب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جو چاہے اسے اپنے چہرے پر خراشوں کے نشان باقی رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر اندہ دل جاند ہے تو بھائی اپنے چہرے تے خراشاں پائی جائے، جے نہیں دل چاہندہ تے خراشاں نہ پائے۔ ہاں جی، اچھا، ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ بھائی یہ بالکل سوال کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر منع ہے؟ نہیں بھائی، یہ 3 فرامین جو آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں نا، یہ ہے کہ جو بغیر ضرورت کسی سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث پیش کر رکھا ہوں نا، جو اب آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی، وہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہ سوال خراشی ہیں، چاہے وہ اپنے چہرے پر خراشوں کے نشان زیادہ کر لے یا باقی رہنے دے، الا یہ کہ انسان حاکم سے سوال کرے، حکمران سے سوال کرے، ٹھیک ہے نا جی، یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس میں سوال کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اے جڑی تیسری حدیث پڑھی ہے نا بھائیو، ان کا مطلب تے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو جس دے نال کوئی تہاڈا چارے کار ہونا نہیں ہے گا تے تسی یا تے حاکم کولو سوال کر سکتے جی۔ کس کولو جی؟ حاکم کولو۔ یا کسی ایسے معاملے دے اندر سوال کر سکتے جی کہ ان جدو تسی دیکھ رہے ہو کہ بغیر ضرورت ہے ان سوال کرنا کوئی چارے کار نہیں، اگر سوال کیتا تے بندے، سوال نہ کیتا تے اے بھکھا ہی مر جاؤ گا، بھکھا مر جاؤ گا، تے اس بنا تے شریعت نے سوال کرنے دی اجازت دیتی ہے۔ اچھا، میرا موضوع چل رہا ہے کہ بھائیو آج 20 مئی ہے نا، 20 مئی دے تیسرے جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنے بھائیاں نو اے پیغام دے رہا کہ بغیر ضرورت کسی دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاؤنا۔ جیڑے بغیر ضرورت دے علی تے نا تے ولی تے نا تے فقیر دے نا بعض پکیزہ ہستیاں دا نا لے کے فقیر سوال کر دینے نا، انہاں لئی اللہ دے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا فرمان سنا کے تے ایک گزارش کر کے میں انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دینی ہے۔ اے ہن سنیا جے، اے جڑا بندہ سوال کردہ ہے نا، جیب گرم ہو جائے، حالانکہ گھر دے وچ آٹا بھی ہے، گھر وچ انہا راشن پانی بھی ہے، ان دے باوجود پھر بھی سوال کردہ ہے مال کٹھا کرن لئی۔ اگے تو انہوں حدیث سنا چکیا ہاں کہ من سأل الناس اموالم تکسرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ اے جڑا کسی دے سامنے سوال کرنے نا انجی ہے جس طرح اپنے لئی فقیری دا دروازہ کھول رہا ہوندا وا۔ کی کر رہا ہوندا وا؟ فقیری دا دروازہ کھول رہا ہوندا وا۔ یعنی جڑا کسی دے سامنے اے ہاتھ دی ہتھیلی پھیلائے گا نا، اس طرح ہی ہے وہ اپنے آپ واسطے فکر و فاقہ دے دروازے کھولن دے آئے۔ اے گل رمضان کھاک وانی نے اپنے کولو نہیں کیتی، اپنے کولو بولو۔ میں یہ نبی پاک دی گل تو انہوں سنائی وا، کس دی گل سنائی وا؟ نبی پاک دی۔ کسی دے دل وچ خیال آ رہا ہوئے گا پتہ نہیں کھاک وانی اپنے کولو چھڈی جاندہ، نہیں ہو بھائی اپنے کولو نہیں چھڈی جاندہ۔ اے ہن تینوں حوالہ دینا وا، اے حدیث بلا کتھے ہوندی ہے؟ ابو یعلا دے اندر حدیث موجود جے 849 نمبر جے۔ بھائی دوجا حوالہ احمد
پہلی جلد صفحہ 193 او بھائی اے تیسرا حوالہ الترغیب و ترہیب دے اندر حدیث موجود جے 814 نمبر جے اے 3 حوالے دے چکیا وا ہن تانوں یقین آ گیا ہوئے گا کہ بھائی رمضان خاکوانی اپنے کولوں نہیں چھڈی جاندا اے نبی پاک دا فرمان سانوں خاکوانی سناون لگا وا ہن نبی پاک دا فرمان کیڑا وا اے ذرا اکھاں کھولیا جے میرے ال تے دماغ دی توجہ میرے ال کر کے نا جس نبی دا جس رسول دا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ آج تو مسلمان کہلوانا ہے نا اسے نبی دا فرمان سن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اے ہے وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اے نبی پاک دا فرمان تو انو سنایا وا ہن ترجمہ سنے گا تے پتہ لگ جوگا نبی پاک راوی کون نے عبد الرحمن بن عوف نے نبی پاک نے فرمایا پہلے اس دا لفظی ترجمہ سنو وَلَا يَفْتَحُ اور نہ کوئی کھولے عبدن کوئی بندہ نہ کھولے وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ کوئی بندہ سوال کا دروازہ نہ کھولے اِلَّا مگر فتح اللہ کھول دے گا اللہ علیہ اس پر باب فقر فکر و فاقے کے دروازے اللہ کھول دے گا میرے بھائیوں یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے نا یہ موجود ہے وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِ إِلَّا فَتَحَ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ کہ جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو ضرور عرش والے پروردگار اس کے لیے بھی فکر و فاقے کے دروازے کھول دیتا ہے اب اس حدیث کا ترجمہ یہی ہے چال جے تو ہن علی ولی نبی پیر فقیراں دے نام دے نال سوٹا پھاڑ کے جے تم منگنا اپنا پیشہ بنا ہی لیا ہی نا مگر اللہ پاک کہندے نے ہن تو ساری زندگی ایدہ ہی منگدا رہے گا ساری زندگی ایدہ ہی منگدا رہے گا تیرے لئی میں فکر و فاقہ دے دروازے اس طرح کھول دیاں گا تو صبح تو لگ کے شامی تک منگی جا جیباں بھری جا تیری کدے پھر بھی پوری نہیں پینی اس حدیث ترجمہ جی تو خطبہ مکمل ہو گیا ہن میں جماعت کھڑی کرن لگا ہاں تے ذرا بات سنیا جے ہن اے تانوں مسئلہ میں اچھی طرح سمجھا دیتا وا بغیر ضرورت کسی دے اگے جو بندہ سوال کردا وا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کی احکامات نے اگر
ونعوذ بالله من شرور